طالبان کے اقتدار میں آنے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تاریخ پر نظر ڈالیں تو آزادی کے بعد 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ افغانستان سے امریکی انخلا اور طالبان کی حکومت بننے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ دونوں ہمسایوں کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن افغان طالبان کی دوغلی پالیسیز، انڈیا افغانستان گٹھ جوڑ اور افغانستان کے اندر سے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر لگاتار حملوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو کشیدہ بنا دیا۔ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ لیولز پر ڈیل کرنا ہوگا۔ ڈپلومیٹکلی دو بڑے ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں اور کابل کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک چین ہے اور دوسرا قطر ہے۔ چین نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ڈپلومیٹک سٹیٹس قائم کر رکھا ہے اور وہ افغانستان میں ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے۔ دوسرا قطر ہے جس کا افغان طالبان کے ساتھ ہمیشہ ہی ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ پوری مسلم دنیا میں قطر ہی واحد ملک تھا جہاں طالبان کا دفتر تھا اور پوری دنیا کے ساتھ معاملات بھی قطر میں بیٹھ کر ہی طے کیے گئے تھے۔ پاکستان، قطر اور چائنا کے ذریعے افغان طالبان کو واضح اور سخت پیغام دے سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے نہ روکا تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی بھی دشمن ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حکومت حاصل کرنے سے پہلے دوحہ ایگریمنٹ میں افغان طالبان نے پاکستان سے 2 وعدے کیے، وہ پورے کرنے ہوں گے، جن میں سے اہم وعدہ تھا کہ کسی بھی تخریب کار کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن طالبان دوحہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جس کے بعد انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا تو پاکستان کو بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو ترکیہ نے شام اور عراق میں کیا تھا اور اپنی سرحدوں کے باہر 30-40 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنا کر امن دشمنوں کو اپنی سرحدوں سے دور کر دیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے پہلے ہی افغانستان کو یہ واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ اگر آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان بھی افغانستان کے اندر جا کر ان امن دشمنوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ پاکستان نے گزشتہ 20 سالوں سے امن دشمنوں کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، صرف امن کو ہی ترجیح دی، لیکن افغان عناصر نے پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا اور امن دشمنوں کو نہ صرف اپنی سرزمین دی بلکہ ان کو اسلحہ اور وسائل بھی مہیا کیے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانوں کی مدد کی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب افغانستان کو پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں کی سلامتی ایک دوسرے کی سلامتی سے مشروط ہے۔ اگر انہوں نے ان وارننگز کے باوجود اقدامات نہ کیے تو پھر پاکستان وہ اقدامات کرے گا جس کو دنیا دیکھے گی۔